اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سواریوں کا ذکر اور منزل کا ذکر کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو نیکیوں کے راستے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو مجاہد ہے اور مہاجر ہے اور جو کہ طالب علم ہے، اس کو نہ مرسیڈیز نقصان دے گی اور نہ اس کو رکشہ نقصان دے گا۔ بات رکشہ کی اور مرسیڈیز کی نہیں ہے، بات منزل کی ہے، بات ارادوں کی ہے اور بات ایٹیٹیوڈ کی ہے۔ مرسیڈیز میں بیٹھ کے تم درس پر جاتے ہو، ویری گڈ، بہت مبارک ہے تمہاری مرسیڈیز، ہمیں جلنے کی کیا ضرورت اگر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جل جاتے، ہم کہتے ہیں واہ برقع پہن کے مرسیڈیز میں بیٹھ گئی۔ ہاں تو مطلب یا تو غصہ آتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے بھائی، یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ جس کو چاہے دے، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اور کوئی رکشہ میں بیٹھ کے جاتا ہے، الحمدللہ، کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں، اور اللہ نے آپ کو ایک چھوڑ 4 مرسیڈیز بھی دے دی ہیں، آپ رکشہ میں ضرور بیٹھیے تاکہ غرور ٹوٹے، تاکہ یہ نہ ہو کہ نہیں میں نظر آؤں تو مرسیڈیز کے ساتھ، میں تو رکشہ میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کا مطلب ہے تکبر ہے، اور کوئی دیکھ نہ لے ملک بس میں لٹکتا ہوا، کیوں نہیں، الحمدللہ یہ سواریاں ہیں۔ اور اگر کوئی رکشہ میں بیٹھ کے یا بس میں لٹک کے کہیں جوا کھیلنے جاتا ہے یا گناہ کے کام میں جاتا ہے تو غربت اس کو فائدہ نہ دے گی قیامت کے دن۔ اصل چیز اعمال ہے، ہم بعض دفعہ ظواہر کے اندر، مظاہر میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر ہم بعض دفعہ پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ بس تم یہ دیکھو کہ تم اپنی نعمتوں کو، اپنے وسائل، اپنے ذرائع کو کس چیز میں لگا رہے ہو۔ اگر اللہ کی تابعداری میں لگا دیا ہے ویری گڈ، اور نہیں تو سوچ لو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ یہ سب کچھ جانتے مانتے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے انسان کھلا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مشتہ خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیٹیوں کی تحقیر نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ آپ تو یہ اپنے میاں کو بتا بھی سکتی ہیں کہ دیکھیں عورتیں کس میں رکھی جاتی ہیں، زیوروں کے اندر۔ بیٹیوں کے لیے زیور بنانا، اچھے کپڑے بنانا، الحمدللہ یہ ان کی خواہشات ہیں، والدین پوری کرتے ہیں۔ اور یہ دراصل یہ عربوں کا قول یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکیوں کو گھٹیا اس لیے سمجھا کرتے تھے اور لڑکوں کو اعلیٰ اس لیے سمجھا کرتے تھے کہ لڑکے تلواروں سے کھیلتے ہیں، لڑکیاں زیور پہنتی ہیں۔ اسلام نے زیور کا پہننا عورت کے لیے کوئی گھٹیا پن کی دلیل نہیں بنایا اس کو کہ بے وقوف ہیں یہ زیور پہنتی ہیں۔ اللہ نے تو ریشم کے کیڑے کو میرے لیے پیدا کر دیا، اللہ نے سونا بنائی دیا میرے لیے، تو اللہ نے کتنی عزت افزائی کی ہے میری، الحمدللہ کہ اللہ نے پورا ایک میٹل خالی میرے زیور کے لیے بنا دیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو وہ اپنی بات بہت کلیئر بیان نہیں کر سکتی تو اور اچھی بات ہے، بہت اچھا جھگڑنا کوئی اچھی چیز ہے، جھگڑے میں تیز ہونا اچھی بات ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں کبھی میاں سے اگر آپ کی بحث ہو گئی تو روتا کون ہے؟ کون کہتا ہے میں کے جا رہی ہوں؟ تو کون کہتا ہے؟ یہ میاں کہتا ہے۔ اگر آپ کی لڑائی ہو اور میاں جو ہے وہ دھاندور ہونا شروع کر دیں کہ بس میرا دل ٹوٹ گیا، تم نے کیا مجھ کو کہہ دیا، ہم پریشان ہو جائیں ان کو دیکھ کر، تو یہ تو ہے۔ اور جھگڑے میں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں، اب وہ یہ ہوا تھا آپ کی امی نے یہ کیا تھا اور وہ فلاں نوکر نے یہ کیا تھا اور میں اس لیے ٹینشن میں آ گئی ہوں۔ مرد عام طور پہ نہیں کرتے کہ وہ مائی نے روٹی سیکھنی پکائی تو میں رو رہا ہوں بیٹھ کے اس وقت، اس لیے مجھے ٹینشن ہو گیا تمہارے اوپر۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ہم میں جذبات ہیں اللہ نے ہماری خوبصورتی اسی میں رکھی ہے، ہم بہت خوش ہیں اس پر۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ اس معاملے کی حقیقت کو یہ قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔
اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا, ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا, یہ ٹرائبل سوسائٹیز, جو کہ ہم پاکستانی بھی اسی ٹرائبل سوسائٹی کے اندر ہیں, تبھی تو ہم نکل نہیں پاتے. خاندان اپروو کرے گا تو اللہ کے فرما بردار بنیں گے, خاندان اپروو نہیں کرے گا تو گمراہی میں ہی پڑے رہیں گے, بدعتیں ہی کرتے رہیں گے, گناہ ہی کرتے رہیں گے, نافرمانیاں ہی کرتے رہیں گے, خاندان کے تیور سیدھے رہیں. یہ ہمارا ایشو ہے بہت بڑا, جس سے قرآن ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. قالا, ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے, خواہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تم کو بتا دوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ تو انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا, جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لی ڈالی, دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا, تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا, بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا, یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. یعنی مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے, تو ان کو ان کی فیملی ٹری کی یاد دلا دی گئی اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اب تمہارے پاس. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ, مگر جب حق ان کے پاس آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ, اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا, کیا تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اللہ نے یعنی دنیا میں تو یہ فرق و توافت رکھا ہے, کوئی سرو کر رہا ہے, کوئی خدمت لے رہا ہے, کوئی خدمت کر رہا ہے. اس کے بارے میں جو سرونٹس کی بات کر رہے ہیں, کچھ ہی کتابیں ہیں دین سب کے لیے, یہ تربیتی کورس برائے گھریلو ملازمین. اس میں سے آپ پڑھ کے اپنے گھر میں جو آپ کی میڈز ہیں کوئی ہیں, آپ ان کو بیٹھ کے الحمدللہ کچھ دین کی باتیں کچھ اخلاق کی باتیں انشاءاللہ آپ ان کو آسان زبان میں جیسے ان کو سمجھ آئے اس حساب سے انشاءاللہ ان کے لیول کے حساب سے ان کو سمجھا سکتی ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے نا, کسی کی ہدایت کا ہم ذریعہ بن جائیں, راستہ دکھا دیں. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو کہ یہ سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب سونے اور چاندی کے بنوا دیتے. یہ تو محض دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. یعنی امتحان تو پھر بڑا سخت ہو جاتا. اگر دولت صرف اور صرف کافروں کے پاس جمع ہو جاتی اور اگر مومنوں کے پاس بالکل دولت نہ ہوتی, شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوتا اس امتحان میں پاس ہو سکتا اور وہ دولت کے بجائے ایمان کی دولت کو قبول کرتا, چاہے دنیا کی دولت چلی جائے. اللہ نے ایمان اتنا سخت نہیں رکھا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کا رفیق بن جاتا ہے. تغافل سمجھتی ہیں نا, جو کہ توجہ نہیں کرتا. تو اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ ذکر کرنا. غافل نہیں بننا, ہمیں ذاکر بننا ہے. بس مسلسل ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے, فکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھیے, قرآن کی آیات کو دماغ میں چلا کے رکھیے. کوئی دنیا میں سچویشن آتی ہے, گھر جاتی ہیں, اب کھانا پکا رہی ہیں, اب قرآن کی آیات کو ذہن میں لے آئیں. کیا لے آئیں؟ آپ لے آئیے کلو وشربو, ہاں یہ لے آئیے. کبھی کوئی لباس آپ دیکھتی ہیں, آپ کو قرآن کی آیت لے آئیے. اللہ نے زینت حرام نہیں کی. تو مختلف جو صورتحال آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ قرآن کو دماغ میں دہراتی رہیے. اولاد کو دیکھیں تو سوچیں مجھے ان کو جہنم سے بچانا ہے, گھر کو دیکھیں تو کہیں تو متاع ہے, دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم الرٹ رہیں گے, شیطان ہم کو قابو نہ کر سکے گا. لیکن وہ تو مسلط ہی ہو گیا, شیطان بالکل بھول گئے اللہ کو. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا, تو بدترین ساتھی نکلا.
اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے، تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اس وحی کو جو کہ آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ اور دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی وہ ٹھٹے مارنے لگے، یضحکون، خوب ہنسے۔ ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھ کو حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اسے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ اب کمپیریزن تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کو کوئی مشکل آتی ہے، کہتے ہیں درس والی کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ ان سے کہو درس دیں آ کر، ہوتا ہے نا؟ تو یہ بتائیں کہ اس درس پہ عمل کتنا ہوتا ہے پھر جو سن لیتے ہیں؟ عمل کے لیے سنتے ہیں یا برکت کے لیے، خالی ایک خانہ پوری کے لیے کہ ہاں بس اب ٹھیک ہے درس کرانا ہی کرانا ہے؟ تو یہ بالکل دیکھیں نا، یہی تھا، مشکل پڑتی تھی کہتے تھے موسیٰ کو بلاؤ، موسیٰ سے کہو دعا کرے ہمارے لیے، اور آج یہی تو ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ تاکہ مولوی صاحب دعا کر دیں۔ اور مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں، نماز کا کہہ رہے ہیں، روزے کا کہہ رہے ہیں، سود چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، وہ ماننے کی ضرورت نہیں۔ تو مینٹیلٹیز آپ دیکھیں نا کتنی ملتی جلتی ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب ہٹاتے تھے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص؟ انا خیر من ھذا، دیکھیں نا شیطان کے ساتھ رہتا تھا نا فرعون، وہ شیطان کی ووکیبلری اس نے بھی اختیار کر لی کہ میں کتنا آرگنائزڈ ہوں، میں کتنا اچھا کام کرتا ہوں۔ انا خیر من ھذا، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد آنے والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے غل مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کجبیسی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے، ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ آپ نے دیکھا بار بار سیدھے راستے کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ بس ہماری دعا سن ہی لے۔ مگر اس کے بعد اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔
کیا یہ لوگ بس اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں، نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب ہمیشہ یہاں رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ من میں شامل کرے۔ کیا اعمال؟ ہجرت کرنا، قربانی دینا، اور بہت سا شکر اللہ کا ادا کرنا۔ تو جو ہجرت کرتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، یہ ہے عمل۔ نفس کے خلاف جا کر اللہ کی اطاعت کرنے والے، مشکل حالات میں بھی اللہ کے بندے بنے رہنے والے، اور مشکل حالات کو بدلنے کی کوشش کرنے والے کہ اللہ کی اطاعت کا ماحول بن جائے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، یہ ہے دوزخ کے دروغہ کا نام، اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دیں گے، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو پھر ہم بھی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیلنے منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا اور برتر ہے وہ، جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا، یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیکھتے، مانتے نہیں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اچھا اے نبی ان سے درگزر کیجئے، کہہ دیجئے تم پہ سلام، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الدخان، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اس کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیلۃ مبارکہ یعنی شب قدر کی بات کی جا رہی، شب قدروں میں یہ نازل ہوا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیری رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر واقعی تم یقین رکھتے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے۔ کیوں کہا پہلے اسلاف کا رب؟ ان پر بھی اللہ کی اطاعت فرض تھی، تم پر بھی ہے۔ اگر تم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے تو تم صدقہ جاریہ بن جاؤ ان کے لیے، تم اللہ کے مطیع بن جاؤ، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تم ہو سکتا ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاؤ، ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاؤ۔ گناہوں میں اضافے کا سبب مت بننا، غلطی پر غلطی مت کیے جانا۔ بل ہم فی شک یلعبون، مگر یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور کہا معلم مجنون،
سکھایا پڑھایا پاگل ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم انتقام لیں گے. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو، میں تمہارے سامنے سری سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری بات نہیں مانتے مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. یہ سارا قصہ تو پہلے بھی آ چکا نا. اب ذرا ہماری پرائرٹیز کا ایک سمجھے کہ کوئک چیک کیا جا رہا ہے کہ تمہاری پرائرٹیز آج بھی فرعون والی ہی ہیں یا بنی اسرائیل والا ہی رویہ ہے، انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو نہیں ہلتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم سے جہاد نہیں ہوتا، یا تم واقعی تم کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. دیکھ لو، کمپیئر کر لو. کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناہا قوما آخرین. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی ان کو مہلت نہ دی گئی. اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون سے نجات دی جو حد سے گزرنے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. ہم کہتے ہیں نا نیچے سے ٹاپ کرنے والا. عالیم من المسرفین وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور بنی اسرائیل کو ان کی حالت جانتے ہوئے دوسری دنیا کی قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو اٹھا لاؤ باپ دادا کو. ایک فکسیشن ہے باپ دادا سے، فکسیشن، obsessive compulsive syndrome ہے. باپ دادا اور باپ دادا لکیر کے فقیر بنیں گے، کوئی رسم نہیں چھوڑیں گے، کوئی بدعت، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے. جب ڈرایا گیا کہ بھئی ڈرو اللہ سے، قیامت آئے گی، کہا کہ اچھا قیامت آئے گی، مردے اٹھیں گے، چلو باپ دادا کو لے کر آؤ. وہی ایک سب نے کی بات کہی، چھوڑ دیا ان کو حال پر. اہم خیرون ام قوم تبع، یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم. یہ بھی قوم تھی، ملک سبا میں بستے تھے یمن کی طرف. اس سے پہلے کے لوگ یا اس سے پہلے کے لوگ، اور یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ. ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کھیل کے طور پہ نہیں بنائی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کام نہ آ سکے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ کہیں سے مدد پہنچے گی. یہ باپ دادا کرتے تھے، کہا کہ نہیں کام آئیں گے. اگر متقی تھے تو کام آئیں گے، متقی نہیں ہے رشتہ دار نہیں کام آئیں گے قیامت کے دن. الا من رحم اللہ. انہ هو العزیز الرحیم. سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست اور رحیم ہے. زقوم کا درخت، گناہگار کا کھاجا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیدتے لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ اور اونڈیل دو سر پر کھولتے پانی کا عذاب. یہ سر ہی تھا نا، سارا خناس بھرا ہوا تھا، شکوک شبہات، انکار، کفر، نفاق، نفرت اسلام سے. اب دو سزا اس کو. انک انت العزیز الکریم. چک اس کا مزہ، بڑا زبردست، بڑا عزت دار تھا تو. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، امن کی جگہ، امن سے رہیں گے. کوئی خبریں نہ ملیں گی جی وہ فلاں جنت کی تو ہو اغوا ہو گئی، وہ نہیں آج تو سلسلیل کا چشمہ ہی بند ہوگا،
نہیں آج تو جو ہے وہ تو فلاں چیز کی سپلائی نہیں ہے، وہ تو مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے. ایسی کوئی بری بری خبریں ان کو نہ ملیں گی کہ آج تو اسٹرائک ہے اور آج تو فرشتے ڈیوٹی پر ہی نہیں پہنچیں گے. نہیں، امن سے رہیں گے وہاں پر. باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ ہم کو اس کامیابی تک پہنچائے. یہ ہے سینس آف اچیومنٹ. یہ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی ماں باپ ہو محبت والے، اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرو، خود بھی دوڑو اس راستے کے اندر. لیڈ فرام دا فرنٹ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. اے نبی، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا. حضور کی زبان کون سی تھی؟ عربک. پھر وہی بات ہے، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. سورۃ الجاثیہ، جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلایا بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ ہر وقت تقاضے کرتے تھے معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ. تو کہا کہ دیکھو چونٹے کو دیکھ لو، پولر بیئر کو اگر ہم دیکھ لیں، اور تم اپنے ہاں اونٹ کو دیکھ لو، جو جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے جانوروں کو دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ ہے. کیسے اللہ نے ان کو پریپیئر کر کے بھیجا ہے، ان کی غذا، ان کا جسم، ان کا فر، ان کی کھال، اور جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. گرگٹ کو کوئی دیکھ لے کیا رنگ بدلتا ہے، کیسے اللہ نے ان کو ٹیکنیک سکھا دی ہیں اپنا دفاع کرنے کی، کیسے یہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیتے ہیں. کیا اللہ کی شان ہے. دیکھو تخلیق کو، دیکھو خالق کو پہچانو. واختلاف اللیل والنہار، اور شب و روز کے اختلاف میں روٹین دیکھو، پریسیشن دیکھو تم کائنات کا، اور رب کو پہچانو. وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے بعد آسمان سے اس نے رزق نازل فرمایا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد عمل شخص کے لیے. یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات سنتا ہے، تتلا علیہ، پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا، پھر تکبر کے ساتھ اصرار کرتا ہے گناہوں پر اور اڑا رہتا ہے کفر پر، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیجئے. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز کسی کے کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرستی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اسی کتاب عظیم کو جھٹلایا ہے نا، بہت بڑا عذاب ہے. ہذا ہدن، یہ ہے ہدایت، قرآن سراسر ہدایت ہے. اور ان لوگوں کے لیے بلا کر دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پہ درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا خود ہی خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے.
اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پہ ان کو فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں ان کو واضح ہدایات دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا علم آنے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کر دیا، یعنی شریعت پہ قائم کر دیا، لہذا کیا کریں؟ فاتبعھا، بس شریعت کا ہی اتباع کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا ساتھی ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ کس پہ یقین؟ آخرت پہ، اللہ کے وجود پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ۔ اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے سمجھے بیٹھے ہیں ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ کیا پھر تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا مطلب؟ خواہش نفس کو خدا بنا لیا، خود کو ناراض، خود کو پریشان، خود کو انکمفرٹیبل، یا خود کو بے عزت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے خود کو خدا بنانا۔ تو کیا ہوا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے بھٹکا دیا اس کو۔ علم کے ساتھ جو بھٹکتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی ہر گمراہی، ہر غلطی کی دلیل قرآن سے نکال لیتا ہے۔ بہت خطرناک ہے بھٹکا ہوا عالم۔ تو ضروری نہیں ہے کہ علم کے ساتھ ہدایت بھی ہو، ہدایت تو الگ ہی مانگنے والی چیز ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز ہم کو ہلاک نہیں کرتی۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی۔ کیا گیس کریں آپ؟ کہتے اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا آئے اور اپنا نامۂ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی صریح کامیابی ہے، گریٹ اچیومنٹ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہ جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، بس ہم تو گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تم کو بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا، سیریسلی نہیں لیا تھا قرآن کو، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست اور دانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے نا بائبل میں کہ thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is done in the heavens. تو واقعی اللہ ہم کو فرما بردار ایسا بنائے جیسے کہ فرشتے فرما بردار ہیں. تو فرشتوں سے آگے کا مقام اللہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.